بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو ہمارے یوٹیوب چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انسان کا گوشت کیوں منگوایا تھا، اور یہ بھی جانیں گے کہ ایک بانجھ عورت جس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کس کے ذریعے عطا کی، اور یہ بھی جانیں گے کہ جب موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھیں کیوں نکال دی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے جلیل القدر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، آپ کو اس لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے دور پہاڑ پر جا رہے تھے۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ایک عورت ملی۔ اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے طور پہاڑ پر جا رہے ہیں، آپ اللہ سے میرے لیے میرے بارے میں پوچھیے گا، میرا رب مجھے اولاد کب عطا کرے گا؟ اس عورت کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے وقت تمہاری بات اللہ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے اور اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس جانے لگے تو انہیں اس عورت کی یاد آئی، اور آپ نے اس عورت کے پاس جا کر اس عورت سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ سنا تو وہ بہت زیادہ رونے لگی اور مایوس ہو گئی۔ بہرحال اس بات کو وقت گزر گیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک دن فقیر کسی عورت کے گھر کے باہر آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی دے دے۔ جیسے اس عورت نے فقیر کی آواز سنی، وہ عورت فوراً اپنے گھر سے باہر نکل آئی تو فقیر نے اس عورت سے کہا، اے عورت، تو مجھے جتنی روٹی دے گی اللہ تعالیٰ تجھے اتنی ہی بیٹے دے گا۔ وہ عورت فقیر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ اپنے گھر میں گئی اور اس نے 4 روٹیاں لا کر فقیر کو دے دی۔ وہ فقیر بہت خوش ہوا اور وہاں سے دعا دیتے ہوئے چلا گیا، اور کچھ ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 4 بیٹوں سے نواز دیا۔ اس عورت کو اب بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کیونکہ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار پھر جب وقت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس عورت نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دوڑی دوڑی آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، میری قسمت میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اب یہ آپ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب سنا اور دیکھا تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور بڑی حیرانگی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے طور پہاڑ پر چلے گئے اور اس عورت کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، تو نے فرمایا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی، لیکن یا اللہ، اس کے یہاں تو 4 بیٹے ہو گئے ہیں، اے پروردگار، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک برتن اور ایک چھری دے دی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہارے سوال کا جواب دیں گے، لیکن پہلے ہمیں اس برتن میں انسان کا گوشت لا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم پا کر وہ برتن اور چھری لے کر وہاں سے بستی کی طرف چل پڑے اور ایک ایک کر کے سب بستی والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا گوشت منگوایا ہے، لیکن تعجب کی بات تھی کہ کسی بھی بستی والے نے گوشت نہیں دیا اور صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے کہ تبھی آپ کو ایک فقیر دکھائی دیا اور اس شخص نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ اس طرح پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر سے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ اتنا سننا تھا کہ اس فقیر نے برتن سے
چھری اٹھائی اور اپنے بدن کے الگ الگ حصوں سے الگ الگ جگہوں سے گوشت کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر پھر سے طور پہاڑ پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے اور گوشت اللہ کی بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، بستی میں سے تو کوئی گوشت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر ایک شخص نے مجھے اپنے جسم کے الگ الگ حصوں کا گوشت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تو اس بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہی تھے، بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اے موسیٰ، وہ انسان جس نے میرے نام پر تمہیں اپنے بدن کے الگ الگ حصوں کا گوشت کاٹ کر دیا ہے، اسی بندے کے کہنے پر میں نے اس بے اولاد کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ہم اس بندے کے کہنے پر لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ شان ہے اللہ کے نیک اور بزرگ زیدہ بندوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کا کام کبھی نہیں ٹالتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ارادہ فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کی روح قبض کر کے لے آئیں۔ یاد رکھیں، نبیوں کو بھی موت آتی ہے، لیکن وہ صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب نبیوں کو موت آتی ہے تو اس وقت موت کا فرشتہ ان کے پاس بہت ہی ادب کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی موت کا فرشتہ یعنی کہ ملکن موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے موسیٰ، میں آپ کو لینے آیا ہوں، چلیے، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں پر چلنا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے موت کے فرشتے کو یعنی ملکن موت کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تو وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس سے ملکن موت کی ایک آنکھ باہر نکل آئی۔ پھر موت کا وہ فرشتہ اپنی ایک آنکھ ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے ایک ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت سے گویا کہ مسکرایا اور پھر ارشاد ہوا کہ اے اسرائیل، جب تو ان کی بارگاہ میں گیا، ان سے جا کر کیا کہا تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں نے کہا کہ چلیے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ بس اسی بات پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، اب اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ یعنی ملکن موت پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لے کر آئے اور بہت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ اس بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اس پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو ملکن موت نے کہا، پھر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی چاہ ہوگی، یعنی آپ کو چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب مجھے چلنا ہی ہے تو پھر میں آج ہی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن آپ اللہ سے ذرا یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جب کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا، مگر یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے جو اللہ سے تھوڑی دیر کی مہلت مانگ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹوں سے مل سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بہت چھوٹا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی دیر کیوں؟ اس سے پہلے جب میں آپ کو طور پہاڑ پر بلاتا تھا تو آپ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ اے موسیٰ، آج تو میں اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہوں، پھر آج اتنی دیری کیوں؟ کیا تمہیں اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہو رہی؟ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، تجھ سے ملنے کی خوشی ضرور ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے میری اس چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔
آج میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا۔ میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا۔ میرا جانے کے بعد اس کا کیا حل ہوگا، اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ بس اتنا سننا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اب تک تو دیری کر رہا تھا اپنے اس چھوٹے بیٹے کی وجہ سے، اب ذرا تھوڑی دیر اور کر دیتے ہیں اور تجھے ہی بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اپنے سامنے جو یہ دریا دیکھ رہے ہو اس پر اپنی لاٹھی مارو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ نے دریا پر اپنی لاٹھی ماری۔ لاٹھی مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دریا پھٹا تو دریا کی تہہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب اس پتھر پر بھی ذرا اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر بھی اپنی لاٹھی ماری۔ لاٹھی مارتے ہی وہ پتھر دو ٹکڑوں میں ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کی تہہ میں ایک پتھر تھا، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکتی تھی، مگر اس کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، دریا کی تہہ میں ایک پتھر اور پتھر کے بیچ میں کیڑا اور کیڑے کے منہ میں پتا۔ جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکے، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو ایک انسان ہے، انسان کو اس کو ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کی رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ بندہ اگر اللہ کا وفادار بن جائے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکل کو مٹا دے گا۔ بابل شہر کی ایک بدکار عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا بلکہ ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، باقی باتیں بعد میں، پہلے جاؤ، میری ایک کنیز کی لاش کوڑے پر پڑی ہے، اسے غسل دلاؤ اور عزت کے ساتھ دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور بابل شہر میں داخل ہوئے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ کوڑے پر ایک عورت کی لاش پڑی ہے جس کے ارد گرد 4 کتے رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی درندہ لاش کو پامال نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے ان کے گھر کا پتہ پوچھا اور ان سے کہا کہ لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یہ ایک بدکار عورت تھی جس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی۔ پورے شہر میں سب لوگ لاش کو اٹھانے سے انکار کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، یہ لاش اٹھانے میں میری مدد کرو۔ دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا اور پھر جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی بھی عورت اسے غسل دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنی بہن کو حکم دیا کہ اسے غسل دو۔ غسل کے بعد اپنے بھائی کی مدد سے اسے دفنایا۔ جب فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو شہر والے لوگ آپ کے سامنے آ گئے۔ وہ سب مل کر آپ سے پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمیں اس بات کی وضاحت دو کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی، یا پھر وہ کلمہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا ہے ہم آپ کو واپس کرنے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اے شہر کے لوگوں، مجھے جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو میں نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ ہاں، اگلی بار جب میں کوہ طور پر گیا تو تم سب کو تمہارے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ لوگ یہ سن کر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور کہا، اے میرے پروردگار، اس شہر کے لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت سے کیوں دفنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ عورت واقعی بدکار تھی اور اس کی ساری زندگی بدکاری میں گزر گئی، مگر ایک دفعہ یہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔ اس نے پانی کے کنویں سے اپنے کپڑے گیلے کیے اور کتے کے منہ میں نچوڑ دیا۔ پیاسے کتے کے منہ میں جب پانی آیا تو اس کے تڑپتے ہوئے جسم میں جان آئی تو مجھے عورت کی رحم دلی پسند آئی اور میں نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو تاکہ یہ آئندہ بدکاری نہ کر سکے۔